بہت عظیم واقعہ عزیزوں. ایک عورت بڑھیا کربلا کے نزدیک کی خاتون تھی. اس کے پاس ایک گائے تھی. توجہ چاہتا ہوں, اس کے پاس ایک گائے تھی. یہ گائے لے کے چلی کہ اس کو ہم مولا عباس کے حرم میں نذر کر دیں گے. مولا عباس کے حرم کے جو خادم ہیں وہ اس گائے کو ذبح کریں گے, اس کا کھانا بنائیں گے اور زائرین میں تقسیم کر دیں گے. اس کے پاس ایک گائے تھی. اس نے کہا یہ مولا کو نذر کر دیں گے. عزیزوں, وہ گائے لے کے چلی. ایک جگہ کے اوپر پولیس والے کھڑے ہوئے تھے. گائے کو روک لیا. اس کو روک کے کہاں جا رہے ہو؟ ہم کربلا جا رہے ہیں مولا کی زیارت کرنے کے لیے. کہا نہیں, یہ گائے تم نہیں لے جا سکتی ہو. کہا نہیں, نذر کی ہے مولا عباس کی خدمت میں زائرین کے لیے. کہا نہیں, تم جا سکتی ہو, یہ گائے نہیں جائے گی. تھوڑا سا بحث ہوئی, تھوڑا تکرار ہوئی. اس پولیس والے نے یا اس فوجی نے اس خاتون کو دھکا دے دیا. وہ گر گئی. اسے کربلا یاد آ گئی, رونے لگی. کہنے لگی جا رہی ہوں جناب عباس سے شکایت کروں گی. یہ پولیس والا کون ہے؟ شیعہ نہیں ہے, یہ اہل بیت کا چاہنے والا بھی نہیں ہے, کوئی محبت اسے اہل بیت سے نہیں ہے. اللہ, جا رہی ہوں جناب عباس سے شکایت کروں گی یا آج اس زمین میں. یقین دیکھیں عزیزوں, اہل بیت کے چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں. وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں. ان کے پاس یقین ہوتا ہے کہ ہم اگر مولا سے کہیں گے تو مولا میری بات سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم مولا کی بات سنتے ہیں. کیونکہ ہم مولا کی بات سنتے ہیں, لہٰذا میرے مولا بھی میری بات سنیں گے. دو دو چار کی بات ہے عزیزوں. بعض مواقع کے اوپر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. بعض مواقع کے اوپر ہماری حاجات قبول نہیں ہوتی ہیں. بعض مواقع کے اوپر ہم گرفتاریوں میں رہتے ہیں, ہم پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں. ہم اہل بیت سے توسل کرتے ہیں, دعائیں توسل بھی پڑھتے ہیں, ہم دیگر دعائیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم تو مولا کے ماننے والے بھی ہیں, ہم تو مولا کو چاہتے بھی ہیں, مولا کے اوپر گریہ بھی کرتے ہیں, مولا کے اوپر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, ہم تو بڑا کام کرتے ہیں مولا کے. مولا ہماری بات نہیں سن رہے ہیں. دو دو چار کی بات ہے. یہ منتر ہے, یہ سوتر ہے, یہ اصول ہے عزیزوں. دو دو چار کی بات. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مولا تم کو سنے تو پہلے یہ دیکھو کہ تم مولا کی کتنی سنتے ہو. ہم مولا کی کتنی سنتے ہیں. دو دو چار کی بات ہے. یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کے اوپر چل رہی ہے. یہ دنیا, اس دنیا کا رول جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے. ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, اچھا کرو گے تو پھل اچھا ملے گا, برا کرو گے تو پھل برا ملے گا. گیہوں بوگے تو گیہوں ملے گا, جو بوگے تو جو نکلے گی. ایسا نہیں ہے کہ تم گیہوں بو اور کیا نکلے؟ جو نکلے. ہو سکتا ہے ایسا؟ امکان ہی نہیں ہے. تو اب اگر مولا سے محبت ہے تو پھر مولا کی سننی پڑے گی. جو مولا نے کہا اس کی ماننی پڑے گی. ہمارے استاد نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو, یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام تم سے کتنی محبت کرتے ہیں, تو تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو کہ تم اہل بیت علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہو. دو دو چار کی بات ہے عزیزو, بہت سادہ اصول ہے یہ. ہاں, وہ یہ بات الگ ہے کہ وہ کریم ہیں, وہ سخی ہیں, وہ کریم ابن کریم ہیں. ان کے فضل کا, ان کے کرم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہماری غلطیوں سے چشم پوشی کر لیتے ہیں, وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں, وہ اس لیے ہے کہ وہ بہت بڑے ہیں. ان کا کرم ہے, وہ کریم ہیں, وہ سخی ہیں, وہ عظیم ہیں, ان کی ذات ایسی ہے, ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے عزیزوں. تو وہ خاتون جو ہے, جب اس نے فوجی نے ڈھکیلا تو اس نے کہا اس زمین کے اوپر آج یا میں رہوں گی یا تو زندہ رہے گا. میں جا رہی ہوں ابو الفضل سے, جناب عباس سے شکایت کروں گی. کہ جاؤ جا کے شکایت کر دو, پاور میں ہے, طاقت میں ہے, کہ جاؤ جو کرنا ہو کر لو. اسے مولا سے محبت تو ہے نہیں, مولا کی معرفت بھی نہیں ہے. عزیز توجہ چاہتا ہوں. حسین کیسے ہمارا اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, یہ صرف حسین کا کرم ہے. ہم مجلسوں کو رسم نہ جانیں,
کہتے ہیں نا کشتی نجات، حسین کیا ہے؟ کشتی نجات ہے۔ کشتی نجات کہاں ہے؟ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کشتی نجات پر بیٹھے ہیں، الگ سے کوئی کشتی بن کے تھوڑی آئے گی لکڑی کی کہ آپ اس کے اوپر سوار ہو، یہی ہے کشتی نجات جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مجلس اعظم، یہ فرش اعظم، یہی کشتی نجات ہے، یہی کشتی نجات ہے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بڑے بزرگوں، کشتی نجات یہی ہے۔ اب یہاں پر امام سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے۔ رونا اسی لیے ہوتا ہے، گریا اسی لیے ہوتا ہے کہ اب ہم آ گئے مولا آپ کے پاس، اب ہم کو اپنی کشتی سے اتاریے گا نہیں۔ کمال کشتی حسین پر سوار ہو جانا نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ کشتی حسین پر اپنی جگہ بنائے رکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب عورت گائے لے کے آئی، کہا مولا عباس کے حرم میں نظر کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اس پولیس والے نے روک لیا، کہا نہیں، یا تم جاؤ گی یا گائے جائے گی، ڈھکیل دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا عباس کی طرف رخ کیا، اس کے بعد اس سے کہا کہ یا اس زمین کے اوپر میں رہوں گی یا تو رہے گا، کہا ٹھیک ہے جو کرنا ہو کر لو۔ یہ عورت اٹھی روتے ہوئے، کربلا کو یاد کرتے ہوئے کربلا کی طرف چلی، مولا امام جناب عباس کے روضے میں پہنچی، زیارت کیا، سلام کیا، کہا مولا بڑے یقین سے کہہ کے آئی ہوں کہ یا تو رہے گا یا میں رہوں گی۔ اب مولا اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں، آپ اس کو ہلاک کریں، کیونکہ اس نے آپ کے چاہنے والی کو اذیت دی ہے۔ بہت دیر تک گریا کرتی رہی، روتی رہی، اور ایک مرتبہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ مولا تشریف فرما ہے، وہ تمام لوگ نہیں ہے، صرف زری ہے، اور زری میں بھی تخت ہے، تخت کے اوپر مولا تشریف فرما ہے۔ تو مومنہ میں اس کو نہیں مار سکتا، میں نہیں مار سکتا، اس کا ہماری گردن کے اوپر حق ہے۔ کہ مولا آپ کو چاہتا نہیں، آپ کا دشمن ہے، وہ ناصبی ہے، شیعہ نہیں ہے۔ کہا نہیں ٹھیک ہے، لیکن ہماری گردن کے اوپر اس کا حق ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ عزیزوں، ہمارے اوپر اس کا حق ہے۔ کہا کیا حق ہے؟ مولا نے بتایا کہ کیا حق ہے۔ کہا نہیں مار سکتا۔ وہ عورت وہاں سے اٹھی اور چلی، اور آنے کے بعد جب چیک پوسٹ پہ پہنچی جہاں پر وہ پولیس والا کھڑا تھا، کیا ہوا؟ تم بھی زندہ ہو، میں بھی زندہ ہوں، تمہارے عباس نے کیا کیا؟ تمہارے عباس نے تو نہیں مارا مجھے، ہلاک نہیں کیا۔ تو کہتی ہے کہ مولا نے تم کو چھوڑا ہے اس وجہ سے کیونکہ مولا کی گردن پر تمہارا حق ہے۔ کہ میرا کیا حق ہوگا تمہارے عباس کی گردن پر؟ کہ حق ہے۔ کہ کیا حق ہے؟ حق بتایا۔ کہ جب تم فوجی ٹریننگ لے رہے تھے، توجہ چاہتا ہوں، جب تم فوجی ٹریننگ لے رہے تھے، تو اس وقت تم کو ایک بیابان میں بھیجا گیا، اس بیابان میں گرمی تھی، تپش تھی، پانی تمہارے پاس کم تھا، تم اپنا راستہ چل رہے تھے، تمہارا پانی ختم ہو گیا، اور پانی جب ختم ہوا تو تمہاری پیاس کی شدت بڑھنے لگی۔ پیاس کی شدت جب تمہاری بڑھی تو ایک موقع آیا کہ تم چل نہیں پا رہے تھے، تمہارے پیر لڑکھڑانے لگے تھے، تمہیں پتا تھا کہ کچھ دور کے اوپر پانی ہے، مگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم پانی تک پہنچ سکتے، اور دھیرے دھیرے کر کے تمہارے بدن کا پورا پانی خشک ہو گیا اور تم لڑکھڑا کر زمین پر گر گئے۔ تپتی زمین کے اوپر جب تمہارا جسم گرا تو تمہارا سینہ جلنے لگا، تم پیاس سے جاں بلب ہو گئے، تم تڑپنے لگے پیاس سے۔ اب وہ سن رہا ہے غور سے، کہاں ایسا تو ہوا تھا۔ ایک موقع وہ آیا کہ تمہارا جگر جلنے لگا تو تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ واقعی یہ شیعہ صحیح کہتے ہیں کہ ان کے مولا حسین اتنے پیاسے تھے کہ ان کا جگر اس میں سوزش ہو رہی تھی، وہ جل رہا تھا، اور یہ سوچنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مولا حسین کے لیے تمہارا دل نرم پڑ گیا۔ بس یہی جو تمہارا دل آقا حسین کے لیے نرم پڑا تھا، یہ گردن کے اوپر مولا ابوالفضل عباس کے حق ہو گیا، اس وجہ سے انہوں نے تمہیں ہلاک نہیں کیا۔ اتنا
چھوٹا سا کام. اب جو اس نے یہ بات سنی لرز گیا. حسین اور عباس اور اہل بیت اتنے کریم ہیں کہ اگر ذرا سا ان کے بارے میں ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اپنے لیے. فوراً وہاں سے بھاگتا ہوا مولا ابوالفضل عباس کے روضے پہ گیا, معافی مانگی, شیعہ ہو گیا. حسین اتنی سی باتوں کے اوپر, اتنے چھوٹے سے کام کے اوپر عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, گریہ بہت دور کی بات ہے. ذرا سا دل نرم ہو جاتا ہے, ذرا سا آدمی سوچ لیتا ہے امام حسین کے بارے میں, تو امام حسین علیہ السلام اسے اپنے سے نزدیک کر لیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں آ جاؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ. ابھی بھی مولا بلا رہے ہیں, فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, آ جاؤ میرے پاس, سوار ہو جاؤ میری کشتی میں. میرا قافلہ چل رہا ہے, ابھی میرے قافلے میں جگہ ہے, ابھی میری کشتی میں جگہ ہے, آ جاؤ میرے پاس, میں جا رہا ہوں, میں نکل رہا ہوں. دیکھو ادھر میں شہید ہوا تھا لیکن میرا سفینہ ابھی چل رہا ہے. عزیزوں